ہے۔ آج جو ہے نا آپ سب دیکھ رہے ہوں گے میڈیا پر فلسطین کے مسلمانوں پر مظالم ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ فلسطین کی جو سرزمین ہے اس کے بارے میں اگر میں آپ کے سامنے ایک جو ہے نا نقشہ پیش کروں، یہ کہ فلسطین کی جو سرزمین ہے جس کو سرزمین شام کہتے ہیں، شام یہ ایک ملک نہیں ہے، شام ایک علاقہ ہے، اور شام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری پیشن گوئیاں ہے۔ شام اب 4 ملکوں میں جس کو ابھی جس کو حدیث میں شام کہا گیا ہے، ایک سوریہ جس کو کہتے ہیں، سیریا کہتے ہیں، سوریہ کہتے ہیں، اور شام بھی کہتے ہیں، لیکن وہ شام کا حصہ ہے، پورا شام نہیں ہے۔ شام میں سیریا بھی آتا ہے، اردن بھی آتا ہے، لبنان بھی آتا ہے، فلسطین بھی آتا ہے۔ یہ 4 ممالک ہے جس کو حدیث میں ملک شام سے اور سرزمین شام سے تعبیر کیا گیا ہے، چونکہ یہ حرم کے، مکہ کے، مدینہ کے یہ بائیں طرف ہے، اس لیے اس علاقے کو شام کہتے ہیں۔ شام اصل میں بائیں جانب کو کہتے ہیں، چونکہ یہ اس کے بائیں جانب میں یہ علاقہ ہے، اس لیے اس کو سرزمین شام کہتے ہیں۔ یہ پورا جو علاقہ ہے، قطع نظر اس کے کہ وہاں رہنے والے ان کے ہمارے ساتھ تعلقات کیا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ رہنے والے ہماری مدد کرتے رہے ہیں یا نہیں کرتے رہے، اس سے قطع نظر کر کے ہم نے اس سرزمین کو، جس سرزمین کو سرزمین شام کہتے ہیں، جس میں فلسطین ہے، اس کی تقدیس کیا ہے، ہمارے ہاں ان کا اس جگہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 مقامات کی طرف سفر کرنے کی خصوصی طور پر تاکید فرمائی ہے کہ بغیر کسی دوسرے مقصد کے ان 3 مقامات کی طرف سفر کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے جائز ہے، درست ہے، اور مقام برکت و ثواب ہے۔ ایک 2 تو حرمین ہے، مکہ ہے، یعنی آپ حرم شریف میں جاتے ہیں، باقی کوئی آپ کا مقصد نہیں ہے دنیاوی اخروی، صرف اس مقصد کے لیے جاتے ہیں میں نے وہاں جا کے اللہ کی عبادت کرنی ہے، آپ کو اس کا اجر ہے، ثواب ملتا ہے۔ دوسرا وہ مسجد نبوی ہے کہ اس کی طرف آپ سفر کر کے، سفر کی صعوبتیں کر کے صرف اس لیے جاتے ہیں کہ میں نے وہاں نماز پڑھنی ہے، مجھے اجر زیادہ ملے گا، ثواب زیادہ ملے گا۔ اور تیسری جگہ بیت المقدس ہے، اس کے علاوہ کسی مسجد کی طرف خاص طور پر جا کر نماز پڑھنے کا اجر اور ثواب اپنے محلے کی مسجد سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ 3 مقامات ہیں جہاں اللہ تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجر و ثواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امام الانبیاء کا لقب ملا ہے، امام الانبیاء کا لقب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس میں ملا ہے، اسی سرزمین میں کہ جب آپ معراج کے لیے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی اس جگہ پر امامت فرمائی ہے، جس کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اگر اس کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنے کے لیے کوئی بھی دوسری چیز بیان نہ بھی کی جائے تو یہ ایک ہی آیت کافی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ میں نے مسجد اقصی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بندے کو سفر کرایا۔ اور مسجد اقصی کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو میں نے برکتوں سے نوازا ہے، اور یہ برکت والی سرزمین ہے، سرزمین شام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بنے ہیں، اور وہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی طرف سفر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج میں جب تشریف لے کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد اقصی سے، جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، 16-17 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا کر اس کی طرف رخ کر کے
سارے مسلمان نماز پڑھتے رہے. یہ جو ہے نا ایک مقام ہے اور مرتبہ ہے اس سرزمین کا, اور یہ خطہ مسلمانوں کے لیے بہت مقدس ہے اور اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. چنانچہ اس خطے کو جو ہے نا فلسطین کا جو علاقہ ہے, شام کا جو علاقہ ہے, یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مسکن رہا ہے. جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کثرت کے ساتھ یہ سرزمین شام میں آئے ہیں, جس میں اردن ہے, لبنان ہے, فلسطین ہے, حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام, حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام, حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام, اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. مصر سے جب آپ کو کہا گیا کہ آپ اپنی جگہ واپس چلے جائیں, اور پھر یہ شام کا سفر کر کے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئے ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں ادخلوا الارض المقدسہ, کہ داخل ہو جاؤ اس ارض مقدسہ میں, یہ قرآن جس کو ذکر کر رہا ہے یہ ارض مقدسہ یہی سرزمین شام ہے, یہی فلسطین کا علاقہ ہے جس کو قرآن ارض مقدسہ کہتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین کے بارے میں بہت ساری آیات میں اس کو برکت والی زمین قرار دیا, اس کو مقدس سرزمین قرار دیا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی شام کی طرف ہجرت کر کے گئے ہیں اس سرزمین کی طرف. حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے قوم پر جو عذاب آیا, اور حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو اس عذاب سے نجات اللہ تبارک و تعالی نے دی اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی, یہ بھی سرزمین شام ہی ہے. حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا مسکن بھی یہی علاقہ ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری دنیا کی حکومت اور سلطنت بھی اسی بیت المقدس میں بیٹھ کر, اسی سرزمین میں بیٹھ کر فرمائی ہے. گویا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا جو واقعہ ہے قرآن کریم نے جس کو نقل کیا, وہ چیونٹی والا جو واقعہ ہے, چیونٹی جو کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ, یہ علاقہ بھی یہ شامی کا علاقہ ہے, فلسطین کا علاقہ ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش بھی اسی علاقے میں ہوئی, اسی سرزمین میں ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا آخر میں جو نزول ہوگا, جس کو نزول عیسیٰ کہتے ہیں, وہ بھی شام میں جو جامع مسجد ہے, جامع مسجد کے جنا دائیں مینار کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول بھی. اور مکہ مدینہ سے, پہلے مدینہ سے مکہ کی طرف, پھر مکہ سے شام کی طرف مہدی ہجرت کر کے شام میں جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اتریں گے, وہاں پر حضرت مہدی یہ وہاں پر موجود ہوں گے, ان کی ہجرت بھی اس علاقے پر ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب دجال کا خروج تو ایران سے ہوگا, جہاں ان کا شہر ہے اصفہان نام کا. حدیث میں آتا ہے کہ اصفہان کے شہر کے 70,000 یہودی جبے پہن کر دجال کے سب سے پہلے پیروکار ہوں گے, پیچھے چلیں گے, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ لگیں گے. یہ فلسطین میں ہے, مقام لد ہے, باب لد کہتے ہیں. باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اسی کو قتل بھی کریں گے, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس کی طرف برچی جب آگے کریں گے تو اس کو قتل کریں گے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس کو برچی نہ بھی مارتے تو وہ دجال جو ہے نا پگھل کر جو ہے نا وہ پانی کی جیسے نمک پانی میں مل جاتا ہے اسی طرح مل کے ختم ہو جاتا, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس کو ماریں گے. یہ جو ہے نا اسی طرح جو ہے نا طالوت اور جالوت کا جو قرآن کریم میں واقعہ ہے, یہ بھی علاقہ فلسطین اور شام کا علاقہ ہے. اور واقعہ معراج آپ سب حضرات کو پتہ ہے جو ہے نا, یہ سارے واقعات اس سرزمین سے ہمارے وابستہ ہے, لہذا اس سرزمین سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. جیسے
جیسے ہمیں محبت حرمین شریفین سے، اسی طرح ہمیں محبت ہونی چاہیے بیت المقدس کی سرزمین سے۔ قطع نظر اس کے، میں پھر کہہ رہا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے جو نا 65 میں ہماری مدد نہیں کی تھی، 71 میں ہماری مدد نہیں کی تھی۔ ہم افراد سے قطع نظر کر کے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ سوچ جو نا نہ چاہتے ہیں کہ بھائی ایک مسلمان کے اوپر کیا ذمہ داری ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تکونوا امعا، چمچہ نہ بنو کہ اگلے کی رائے پر تم اپنی رائے رکھو۔ صحابہ نے پوچھا یہ چمچہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ تمہارے ساتھ اچھا کرے تو تم اچھا کرو، تمہارے ساتھ برا کرے تو تم برا کرو، یہ چمچہ بننا ہے۔ بلکہ آپ نے فرمایا وَاتِّنُوا أَنفُسَكُمْ، تم ذو رائے بنو، اپنی رائے رکھو۔ اپنی رائے کیا ہے؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تب بھی اچھا کرو، اور اگر اچھا کرے تب تو اچھا کرو ہی۔ تو ہم نے ذو رائے بننا ہے، ہم نے جو نا چمچہ نہیں بننا، امعا نہیں بننا۔ ہم نے اس سرزمین، جس سرزمین پر انبیاء علیہم السلام، اب دیکھ لے ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ہمارے پیارے پیغمبر سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے، یہ ان کا علاقہ ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کے علاقے ہونے کی وجہ سے ہمیں اس علاقے سے محبت ہونی چاہیے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین پر سب سے جو پہلی مسجد بنائی گئی وہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام، یہ سب سے پہلی مسجد ہے کہ جو بنائی گئی ہے۔ میں نے پوچھا دوسری مسجد کون سی ہے کہ جو زمین پر بنائی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری مسجد جو بنائی گئی ہے وہ بیت المقدس کی ہے۔ پھر میں نے پوچھا ان دونوں کے بیچ میں فاصلہ کتنا ہے؟ مسجد حرام اور بیت المقدس کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا فاصلہ ہے، 40 سال کا عرصہ ہے کہ ان کے دونوں کے بیچ میں یہ فاصلہ ہے۔ گویا کہ مسجد حرام پہلی مسجد ہے، بیت المقدس زمین پر دوسری مسجد ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد جو نا تیسری مسجد ہے جو مسجد نبوی ہے، اور ان کے علاوہ آپ کو روئی زمین پر جس وقت نماز کا ٹائم آ جائے آپ نماز پڑھ لیا کرو، اور یہ باقی ساری سرزمین ثواب کے اعتبار سے برابر ہے۔ یہ 3 جگہ ہیں، لہذا ہم نے بیت المقدس اور جو سرزمین شام ہے، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کی طرف آخری زمانے میں جو سفر کرنے والے، ہجرت کرنے والے لوگ ہوں گے وہ چنے ہوئے لوگ ہوں گے۔ شام کے ابدال کا تذکرہ ہے حدیث میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابدال جتنے بھی پیدا کیے، یہ دنیا کا ایک نظام ہے ابدال کا۔ جب بھی کوئی ایک ابدال دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے پیچھے ایک سسٹم ہے، اور یہ سارے ابدال بھی اللہ تبارک و تعالی سرزمین شام میں، تو اس سرزمین کی حفاظت جس کی جتنی وسعت ہے، کوشش ہے، طاقت ہے، ظاہری بات ہے ہماری جتنی دعا کی حد تک ہے۔ کل میں ایک بچے کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ہمارے لیے آپ کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، دعا کی ضرورت تو آپ لوگوں کو ہے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے جو قربانی کا جذبہ ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 16 ہجری ہے، 637 عیسوی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بہت سارے علاقے فتح ہوئے، آپ نے بہت ساری فتوحات حاصل کی۔ باقی کسی جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود تشریف لے کے نہیں گئے ہیں سوائے بیت المقدس کے۔ جب بیت المقدس کے فتح کا وقت آیا تو وہاں کے پادری نے کہا جب تک تمہارا خلیفہ آئے گا نہیں اس وقت تک میں بیت المقدس کا
باغ دوڑ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشاورت کر کے آپ تشریف لے کے گئے ہیں، اور وہ تاریخ کی کتابوں میں بہت سارے واقعات ہیں کہ آپ کو کہا گیا اس وقت حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح تھے، حضرت عمرو ابن العاص تھے جو یہ وہاں کے سرکردہ کمانڈر تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیون زدہ کپڑوں میں تھے، اور جانور جس پہ آپ سوار تھے وہ بھی کوئی ماڑا سا تھا۔ انہوں نے کہا آپ تھوڑے سے اچھے کپڑے پہن لے اور جو ہے نا اچھا لباس زیب تن کر لے، اور ترکی جس کو عربی میں برزون کہتے ہیں اس گھوڑے پہ سوار ہو جائے۔ حضرت عمر کو کپڑے پہنا دیے گئے، آپ ترکی گھوڑے پہ بیٹھتے ساتھ ہی انہوں نے کہا مجھے تو گن آتی ہے، میں نے کبھی ترکی اس زمانے کا ترکی گھوڑا جیسے آج کل کے زمانے میں آپ BMW پہ سوار ہوتے ہیں یا کسی بڑے لینڈ کروزر پہ سوار ہوتے ہیں، ترکی گھوڑے کا اس زمانے میں یہ والا سٹیٹس تھا۔ انہوں نے کہا میں کبھی نہیں سوار ہوا ہوں، مجھے اپنی سواری دے دو اور مجھے اپنے کپڑے واپس کر دو، میں انہی کپڑوں میں جا کے ان سے بات کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ جو نا فتح ہوا، اور پھر خلیفہ عبد الملک کا زمانہ ہے، انہوں نے پھر وہاں پر 2 مساجد تعمیر کیے، ایک کو مسجد اقصی کہتے ہیں اور دوسرے کو جو نا قبۃ الصخرا کہتے ہیں۔ یہ دونوں مساجد مسلمان حکمران عبد الملک نے وہاں ان کی تعمیر کی ہے۔ 462 سال کا عرصہ یہ مسلمانوں کی یہاں حکومت رہی، 637 سے لے کر 1099 عیسوی تک یہ سارا عرصہ، یہ تقریباً 462 سال کا عرصہ بنتا ہے مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پہلی جو صلیبی جنگ تھی عیسائیوں نے مسلمانوں سے یہ اپنے قبضے میں لے لیا، یہودیوں کا تو کسی بھی زمانے میں اس پر قبضہ نہیں رہا، اگر بیچ کے کچھ سال ہے وہ بھی عیسائیوں کے پاس رہا ہے۔ چنانچہ پہلی صلیبی جنگ میں جو نا یہ عیسائیوں نے مسلمانوں سے قبلہ اول بیت المقدس اور یہ والا علاقہ لے لیا، لیکن ٹھیک 88 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ ان سے واپس لے لیا۔ یعنی 88 سال کا عرصہ یہ کہ جو یہ عیسائیوں کے پاس رہا، اس کے علاوہ یہ سارا مسلمانوں کے پاس 88 سال بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے لیا، اور پھر اس کے بعد یہ 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے لے کر یہ 1218 تک یہ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کی سرکردگی میں مسلمانوں کے پاس رہا، اور 1218 میں پھر دوبارہ یہ مسلمانوں سے لے لیا گیا، اور یہ 1244 تک جو نا یہ عرصہ درمیان میں، تو 88 وہ اور کوئی 15-20 سال یہ 100 سال کا عرصہ ہے 1917 تک۔ 100 سال کو چھوڑ کر 1917 تک بیت المقدس یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا، اور مسلمان یہاں کے حاکم رہے مسلمانوں کے پاس۔ تو یہ ایک بہت جو نا بڑی بات ہے کہ جو آج کے نوجوان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیت المقدس یہ مسلمانوں کی جگہ ہے، یہ یہود و نصارہ کا اس سے کبھی تعلق رہا ہی نہیں ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے مقدس جگہ ہے۔ پھر 1917 میں جب ترک خلافت جو ہے نا ختم ہو گئی ہے تو پھر یہ برطانیہ کے اس میں آ گیا۔ 1917 کے بعد پھر یہ برطانیہ کے پاس رہا، جیسے بہت سارے ممالک ہیں کہ جو برطانیہ کے اس میں آ گئے۔ جب ترک خلافت جو ترک خلافت کے ماتحت جو ہے نا سلطنتیں تھی، کسی کو الگ کر دیا، کسی کو ادھر کر دیا، اور اس کو تتر بتر کر کے یہ جو ہے نا 1917 سے پھر 1948 میں جو ہے نا یہاں پر اسرائیل کا قیام ہوا، جب ان کو مارا ہٹلر نے اور دنیا میں کہیں ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی، تو برطانیہ نے آ کر یہاں فلسطینیوں کی منت سماجت کر کے ان کو یہاں بسایا، اور اسرائیل کا قیام 1948 میں ان کو تھوڑی سی جگہ دے دی ہے۔ یعنی اب گھر میں آئے ہوئے لوگ جن کو جگہ دی ہوئی ہے وہ آج وہاں مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تاریخ ہے جو ہے نا بیت المقدس کی، اور یہ تاریخ ہمیں
پڑھنی چاہیے، اور یہ ایک نوجوان کے ذہن میں، مسلمان کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ بھئی یہ جو بیت المقدس ہے ان کا کبھی بھی یہودیوں سے کبھی بھی تعلق نہیں رہا، یہ مسلمانوں کی، خالص مسلمانوں کی سرزمین ہے، اور یہ ایسا ہے جیسے آپ کی جگہ ہے، آپ کسی بندے کو جو ہے نا وہاں رہنے کے لیے بسا دیتے ہیں اور پھر وہ آپ کی جگہ پر قبضہ کرتا ہے، تو ظالم کون ہے؟ یہ جو ہے نا اس وقت دنیا میں اس بات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔